جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خوبی جس کے اندر ہو اور جو ذکر کو ماننے والا ہو، بس ایسے ہی شخص کو یہ انذار یا ڈرانا کام آ سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہے اس انذار سے اور اس ڈر سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اب کیسے لوگوں کو ڈر دکھایا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرتا ہے، جو ذکر کو فالو کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی آپ آگاہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی آپ ڈر دکھا سکتے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انذار یعنی کہ ڈرانے کو ذکر کے بعد رکھا ہے، یعنی کہ پہلا نمبر جو آتا ہے وہ ذکر کا آتا ہے اور دوسرا نمبر جو آتا ہے تب وہ انذار کا آتا ہے۔ اور ذکر نام ہے 3 سٹیجز میں علم حاصل کرنے کا، یعنی کہ آگے سے، اپنے سامنے کی دنیا سے، پاسٹ سے یعنی کہ ہسٹری سے، اور اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئے گی اس سے جو بات سیکھی جا سکتی ہے، جو علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس علم کے بعد، اس ذکر کے بعد ہی اگر جب اس سے انکار کیا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر انذار کا پہلو اپنایا جاتا ہے۔ پہلے ہی انذار کا پہلو اپنایا نہیں جاتا، پہلے ہی ڈر نہیں دکھایا جاتا ہے، پہلے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، حقیقت سامنے میں رکھ جاتی ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اس دنیا میں اور کس کے لیے بھیجا ہے۔ ان باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثبوت کو ہمارے سامنے بھی رکھا ہے، ہمارے پاسٹ میں بھی ہے، اور ریویلیشن کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو جب جوڑیں ہم لوگ تو یہ مل کر کے بن جاتا ہے ذکر، یعنی کہ ہم اپنے سامنے کی دنیا سے کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ جان رہے ہیں، ہم اپنے اتحاد سے کچھ جان رہے ہیں، کچھ ہم لوگ کو سیکھ مل رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم تک رہنمائی آ رہی ہے، اس رہنمائی سے جو ہے ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، کیول اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اتنا سب ہو چکنے کے بعد بھی اگر کوئی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے، تب ان کو پھر ڈر دکھایا جاتا ہے۔ آمادہ نہیں ہے مگر ان کے دل میں تو جگہ ہے، وہ سچ مانتے ہیں، مگر کسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں، تب پھر ان کو ڈر دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں سزائیں دی جائیں گی۔ تو اس طریقے کا جب ڈر دکھایا جائے گا، جب ان کو سچ میں آگاہ کیا جائے گا کہ اگر تم نے بات نہیں مانا اور اسی حالت میں تم دنیا سے چلے گئے تو تمہارا جو انجام ہوگا وہ برا ہوگا، اور تمہیں جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اگر اس طریقے سے جب ان کو ڈر دکھایا جاتا ہے تب اس سے فائدہ لیتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ یقیناً آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ہی ڈر دکھا سکتے ہیں جو ذکر کو مانتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے وہ غیب میں ڈرتے ہیں۔ رحمان تو غیب میں ہی ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، وہ لوگ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، کسی کو جتاتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، وہ سارے عام شہرت کرتے ہوئے نہیں پھرتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ نہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خوبی جس کے اندر ہو اور جو ذکر کو ماننے والا ہو، بس ایسے ہی شخص کو یہ انذار یا ڈرانا کام آ سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہے اس انذار سے اور اس ڈر سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو کنگریچولیٹ کریے، ایسے لوگوں کو خوشخبری دیجیے، ایسے لوگوں کو مبارکباد دیجیے۔ کس بات کے لیے؟ بِمَغْفِرَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں تک سچائی پہنچ رہی ہوتی ہے تب تک ہم ان گنت اللہ کی نافرمانی کر چکے ہوتے ہیں۔ اس سینس سے دیکھیں اس کو، جب تک ہمارے سامنے سچائی آتی ہے، مان لیجیے کسی نے آپ کو جو ہے کوئی ویڈیو کلپ بھیجا، وہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا، یہ فیلنگ آتی ہے اندر سے۔ تو جب یہ فیلنگ آتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ فیلنگ آنے کے بعد اگر آپ صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کو ملنا چاہیے جو چیز، وہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ جب بخش دیتا ہے، تو اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ذکر کیا ہے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ،
تو اسے خوشخبری دیجئے، یعنی کہ اسے مبارکباد دیجئے کہ اسے بخش دیا گیا ہے یا اسے بخش دیا جائے گا، وَأَجْرٍ کریم، اور با عزت بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت عزت والا بدلہ ہوگا وہ۔ ابھی اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے، اسلام کو ماننے کی وجہ سے، اسلام کے حساب سے چلنے کی وجہ سے آج کل جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کہیں عزت ہے مسلمانوں کی؟ جو اسلام کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں ان کی کہیں عزت ہے؟ نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ روح ارض میں ان سے بہتر انسان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ان کو عزت نہیں دی گئی جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ نبی ہیں، اور ان کی بات ماننے کے لیے جب کہا گیا، ان کو جو عزت ملتی تھی وہ بالکل سے بند ہو گئی، اور اکثریت نے جو ہے ان کو عزت دینا چھوڑ دیا اور ان کی بات ماننا چھوڑ دیا۔ تو یہی حشر اور یہی حال اگر اسلام کو ماننے کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اسلام میں ڈٹے رہنا چاہیے۔ عزت اگر تلاش کرنی ہے تو وہ اللہ کے ہیں، لوگوں میں نہیں۔ ہم کسی انسان سے جو ہے عزت نہیں لے سکتے ہیں، ہم کسی انسان کو عزت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ عزت اگر ملے گی تو وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، عزت اگر دی جائے گی تو وہ اللہ کی طرف سے دی جائے گی، اور کوئی بھی جو ہے عزت ہم لوگوں تک نہیں پہنچانے والا ہے، کوئی بھی ہم لوگوں کو عزت نہیں دینے والا ہے۔ عزت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی عزت دیتا ہے، اور وہی آپ کو، ہم لوگوں کو، سب کو عزت دے گا۔ کہاں؟ آخرت میں۔ کیسے؟ وہ اجر کریم کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دار بدلہ دے کر کے ہماری عزت افزائی کرے گا، ہمیں عزت دے گا، ہمیں آدر دے گا، ہمیں سمان دے گا، اور اس آدر اور سمان کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں دے گا، ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں جو ہے باعزت رکھے گا، اور ہمارے ساتھ بہت اچھا اور بہترین سلوک کیا جائے گا۔